وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی روڈریگز نے امریکی کارروائی اور صدر نیکولس مادورو کی گرفتاری پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وینزویلا اپنے دفاعی اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور کسی صورت کسی ملک کی کالونی نہیں بنے گا۔ قوم سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ صدر مادورو کو اغوا کیا گیا ہے اور وہی وینزویلا کے آئینی صدر ہیں۔ نائب صدر نے عوام سے صبر، اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملکی خود مختاری کے دفاع کا عزم دہرانے کی اپیل کی۔ ڈیلسی نے واضح کیا کہ امریکی فوجی کارروائی کے بغیر وینزویلا اپنی خود مختاری اور وسائل پر کسی بیرونی قبضے کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ نیو یارک کے میئر زہران ممتانی نے وینزویلا پر مبینہ امریکی حملے اور صدر نیکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری کے اعلان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے اسے عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں میئر زہران ممتانی نے کہا کہ انہیں امریکی آپریشن اور صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو نیو یارک سٹی میں وفاقی تحویل میں رکھنے کے منصوبے پر بریفنگ دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی خود مختار ملک پر یک طرفہ حملہ کرنا جنگ کے مترادف ہے اور یہ وفاقی و بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی خدشات کی پیش نظر دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے تمام داخلی و خارجی راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 صبح 5 بجے سے شام 7 بجے تک نافذ العمل رہے گی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ اقوام سیکیورٹی فورسز کی نقل و حرکت اور لاجسٹک ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت پر سابق فوجی اہلکاروں کے خلاف سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات سامنے آئے ہیں، جہاں افغان جرید ہشت صوبہ اور بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق 2025 کے دوران طالبان نے منظم انداز میں سابق سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق 29 صوبوں میں کم از کم 123 سابق فوجی اہلکار قتل کیے گئے، جبکہ 20 صوبوں میں 131 افراد کو گرفتار کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کے امدادی مشن UNAMA نے بھی ماورائے عدالت قتل، غیر قانونی گرفتاریوں اور تشدد کی تصدیق کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خوف، دھمکیوں اور سینسرشپ کے باعث یہ مظالم عالمی توجہ سے اوجھل رہے، جبکہ مبینہ بیرونی حمایت خطے میں سیکیورٹی خطرات میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ وینزویلا میں امریکی حملے کے دوران صدر نیکولس مادورو کو گرفتار کر کے طیارے کے ذریعے نیو یارک منتقل کر دیا گیا۔ بعد ازاں ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہیں مین ہٹن لایا گیا اور بروکلن حراستی مراکز میں رکھا گیا۔ نیکولس مادورو کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں ان پر منشیات اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرفتاری کے بعد کی تصویر سوشل میڈیا پر جاری کی، جبکہ وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی روڈریگز نے گرفتاری کو اغوا قرار دیتے ہوئے کہا کہ مادورو ہی وینزویلا کے جائز صدر ہیں اور ملک کسی کی کالونی نہیں بنے گا۔ عوام دفاع کے لیے اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ امریکی ملٹری چیف ریسن کین نے کہا ہے کہ کئی ماہ کی تیاری اور دہائیوں کے تجربے کی بنیاد پر صدر ٹرمپ کے حکم اور وزارت انصاف کی درخواست پر وینزویلا میں نیکولس مادورو کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ امریکی بری، بحری اور فضائی فوج نے CIA، NSA اور دیگر انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ مل کر کارروائی کی، جس میں 150 سے زائد طیاروں نے حصہ لیا۔ ریسن کین کے مطابق کراکس میں مادورو کے کمپاؤنڈ پر رات 2 بجے کارروائی کے دوران ایک ہیلی کاپٹر نشانہ بنا، مگر آپریشن کامیابی سے مکمل ہوا، جبکہ امریکی وزارت انصاف نے نیکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو حراست میں لے لیا۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری احتجاج کی شدت میں کمی آ گئی اور مظاہرے فارس، ہمدان اور دشت سمیت چند شہروں تک محدود ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے مظاہرین کے مطالبات کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران دشمن کے سامنے نہیں جھکے گا اور کرنسی میں اتار چڑھاؤ کے پیچھے دشمن کا ہاتھ ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مظاہرین پر تشدد کی صورت میں مداخلت کی دھمکی دی، جس پر ایران نے خطے میں افراتفری پھیلنے کا انتباہ دیا، جبکہ ایرانی مندوب نے ٹرمپ کے بیان کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا اور وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ ایرانی فوج الرٹ ہے اور داخلی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔
سینٹرل ریجن میں شدید دھند کے باعث مختلف موٹر ویز اور قومی شاہراہات پر ٹریفک کی روانی متاثر ہونے پر موٹر وے پولیس نے عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اہم موٹر ویز عارضی طور پر بند کر دی ہیں۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق لاہور ملتان موٹر وے M3 مکمل بند ہے، جبکہ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بڑی گاڑیوں کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ اسی طرح موٹر وے M4 پنڈی بھٹیا سے ملتان اور موٹر وے M5 ملتان سے روہڑی تک بھی دھند کے باعث بند ہے۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ دھند میں لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا باعث بن سکتی ہے۔ آسٹریلیا کے چیئرمین آف سلیکٹرز جارج بیلی نے امید ظاہر کی ہے کہ فاسٹ بالر جوش ہیزل ووڈ اور مڈل آرڈر بیٹر ٹم ڈیوڈ T20 ورلڈ کپ تک فٹ ہو جائیں گے، تاہم پاکستان کے خلاف جنوری میں ہونے والی T20 سیریز میں پیٹ کمنس جوش ہیزل ووڈ کی دستیابی مشکوک قرار دی گئی ہے۔ جارج بیلی کے مطابق سلیکٹرز محدود خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں اور پیٹ کمنس اور جوش ہیزل ووڈ کے ساتھ ساتھ ٹم ڈیوڈ کو بھی ورلڈ کپ کے لیے پروویژنل اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ تینوں کھلاڑی بڑے ایونٹ تک مکمل فٹ ہوں گے۔